یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی غیر مسلم سیاسی لیڈر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا UAE ایک عرب ملک میں ڈانس، میوزک اور فلپ ہیئر پرفارمنس سے ویلکم کیا جا رہا ہے، اسے دیکھ کر اسلام کا اصل پیغام اور عرب کی اصلی شان یاد آ جاتی ہے، جہاں کبھی تقویٰ، حیا اور تواضع ہوا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جہاں اسلام کی اذان گونجتی ہے، وہیں فیشن اور ڈانس سے غیر مسلم لیڈرز کے استقبال ہوتے ہیں۔ خواتین کا ہیئر فلپنگ پرفارمنس ایک اسلامک ریاست کے شان کے خلاف ہے۔ یہ عرب کی روحانی اصلیت سے غداری ہے۔ اسلام میں عورت کی حیا اس کی شان ہے۔ فلپ ہیئر یا ڈانس پرفارمنس اسلام کے کسی بھی پیغام سے میچ نہیں کرتی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا مسلمان اتنے گر چکے ہیں کہ اب ہدایت کا دائرہ کار بھی ویسٹرن پروٹوکول سے تنگ ہو گیا ہے؟ یہ جو فلپ ہیئر پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام الایالہ ہے۔ یہ ایک مشہور اور روایتی ایمریٹ ڈانس ہے جو خاص کر UAE، عمان اور کچھ اور گلف کے علاقوں میں فخر، یونٹی اور ورثے کے اظہار کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اسے اردو میں ایالہ رقص یا عربی رقص بھی کہتے ہیں۔ الایالہ کا مطلب ہے شجاعت کا اظہار، اور یہ ڈانس اصل میں لڑائی اور شجاعت کو سمبولک طور پر دکھاتا ہے، ردھم اور ڈسپلن کا اظہار کرتا ہے۔ اس رقص کو پرفارم کرنے کے لیے مردوں کی 2 قطاریں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں بانسری، عصا یا سمبولک تلوار ہوتی ہے۔ ایک بڑا ڈف، طبلہ یا ٹریڈیشنل پائپ انسٹرومنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک سلو ردم میں ہوتا ہے جہاں ہر شخص آگے پیچھے ہلکا ہلکا جھولتا ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس ڈانس کے درمیان میں شاعری پڑھی جاتی ہے، جیسے کوئی فخریہ شاعری، وطن دوستی یا مردانگی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ الایالہ اصل میں جنگ کی تیاری کا ایک سمبولک ڈسپلے تھا۔ مسلمان عرب قبیلے اپنی یونٹی اور اسٹرینتھ کو شو کرتے تھے۔ یہ ڈانس اکثر ویڈنگز، نیشنل ڈے سیلیبریشنز اور ڈپلومیٹک ریسیپشنز میں پرفارم ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الایالہ یعنی عربی ڈانس یا عربی رقص کیا اسلام میں جائز ہے؟ ناظرین، اسلام نے کسی بھی کلچر کو حرام نہیں کہا، لیکن اس میں حیا کا پیغام برقرار رہنا چاہیے۔ غیر محرم ریمکسنگ نہیں ہونی چاہیے، مسلسل میوزک اور بیہودہ حرکات نہیں ہونی چاہیے، ریا اور کبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر الایالہ کو دینی حدوں کے اندر رکھا جائے تو یہ کلچرل پرائیڈ کا ایک سیف اور شائستہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس میں فحاشی نہیں ہوتی اور یہ روایتی اور شعوری پہچان کا اظہار ہے۔ اسے صرف مرد پرفارم کرتے ہیں اور وہ بھی مطمئن اور تہذیبی انداز میں، لیکن جب اسے شوبز یا غیر اسلامی تصویر کے لیے ٹویسٹ کیا جائے یا اسے پولیٹیکل لیڈرز کو امپریس کرنے کے لیے خواتین کے ذریعے کیا جائے تو یہ ڈانس غلط پہلو اختیار کرتا ہے۔ الایالہ یعنی عربی ڈانس خود میں حرام نہیں، مگر اس کا انوائرمنٹ، نیت اور انداز دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب یہ ڈانس عورتوں کی اداکاری، فحاشی یا ویسٹرن گلیمر کے ساتھ مل جائے تو یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جو کام کبھی جہالت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اب ماڈرنٹی کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ جب مسلم ریاست اسلام سے دور ہو جائیں اور مغرب کی محتاج بن جائیں تو اس کا زوال واقعی شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ایسے حکمرانوں کے پیچھے چلیں گے جو انہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پھر سے عزت پائے تو دین کی اصل روح کو پہچانیں۔ غیر مسلم روایات کی اندھی تقلید ہمیں صرف ذلت اور تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عرب امارات اور تمام مسلم ممالک کو ہدایت دے، حیا اور دین کی طرف لائے اور قیامت کی نشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ شکریہ۔